السلام علیکم۔ قومی اسمبلی میں لیڈر آف دا اپوزیشن شہباز شریف کی آج لاہور ہائی کورٹ کے ایک فل بینچ نے ضمانت قبول کر لی۔ یہ چونکہ ریفری بینچ تھا اس لیے اس نے زیادہ ڈیٹیل میں جانا نہیں کیا۔ اگر میں آپ کو اس کی پوری پس منظر بتا سکوں تو نیب کو گرفتار کیا تھا، نیب نے گرفتار کیا تھا جناب شہباز شریف کو اور اپنی کسٹڈی میں رکھا تھا۔ انہوں نے ایسٹ بیونڈ مین یا منی لانڈرنگ کوئی الزامات تھے ان کے تحت ان سے انویسٹیگیشن کرنا تھی۔ جب وہ دن پورے ہو گئے جتنے عرصے میں نیب کا ریمانڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد انہوں نے بیل کے لیے اپلائی کیا۔ اب بیل جو تھی وہ ڈویژن بینچ کے پاس لگنی تھی جس میں 2 ارکان ہوتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 ججز جو ہوتے ہیں وہ ڈویژن بینچ میں بیٹھتے ہیں۔ ڈویژن بینچ نے ان کی بیل اپروو کرنے کا اعلان اوپن کورٹ میں کیا، لیکن جو جونیئر جج تھے انہوں نے شام کو جو تھا وہ اس سے ڈفر کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو ضمانت کا نہیں کہا تھا، چونکہ سینئر جج نے کہا تو وہ خاموش رہے۔ اس کے بعد جو تھا دونوں ججز اپنی اپنی ججمنٹ پہ اڑ گئے اور ظاہر 2 رکنی بینچ تھا وہ 50-50 ہو گیا۔ تو اس کے بعد قانونی طور پہ یہ ایک تیسرے جج کے پاس معاملہ جانا چاہیے تھا، جو جس سے بھی ایگری کرتا وہ فیصلہ جو تھا بیل قبول کرنے کا یا نہ قبول کرنے کا وہ قبول ہو جاتا۔ لیکن یہاں پہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے اپنا خصوصی اختیار استعمال کرتے ہوئے ایک رکنی بینچ بنانے کی بجائے ایک فل بینچ 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا۔ اور آج اس 3 رکنی بینچ نے، ظاہر ہے یہ جو 3 رکنی بینچ ہوتا ہے جسے ہم ریفری بینچ کہہ سکتے ہیں، ریفری جج کہہ سکتے ہیں، انہوں نے پورے جو فیکٹس ہوتے ہیں، یہ جو پورے حقائق ہوتے ہیں، یہ جو پورے آرگومنٹ ہوتے ہیں وہ دوبارہ نہیں سننا ہوتے۔ کیس سنا جا چکا ہوتا ہے، وہ ان حقائق کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کر دیتے ہیں۔ 1-2 کوشچن ہوتے ہیں اوپرے اوپرے جسے پنجابی میں کہہ سکتے ہیں، وہ سن کے تو وہ اپنا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ آج 3 رکنی بینچ نے متفقہ طور کے اوپر جو تھا وہ بیل کی اپروول کی اجازت دے دی۔ تینوں نے عدالت کے اندر بیٹھ کے اپنے دستخط شدہ جو ججمنٹ تھی وہ بھی جو تھی وہ عدالت کے اندر بیٹھ کے تو نہیں کی ہوں گے، لیکن تینوں نے دستخط شدہ جو وہ تھی وہ جاری کر دی۔ اب روبکار بن کے جائے گی نیب کے پاس اور نیب جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو رہا کرے گا۔ اس کے اندر 24 گھنٹے سے 72 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے اور یہ کیوں ہوا، اور پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ یہ ایسا ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ کیوں نظر آ رہا ہے؟ خاص طور پہ جبکہ سپریم کورٹ کے اندر بھی ایک سماعت جاری ہے اور وہاں پہ بھی آج سنا ہے کہ ججوں کی آپس کے اندر تلخی ہو گئی ہے اور سماعت جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ملتوی ہوئی، لیکن بہرحال وہ ہمارا ایشو نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا آج کا پہلا موضوع۔ اور دوسرا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے 32 کمپنیوں کے اوپر پابندی لگائی ہے جی۔ وہ کمپنیاں جو آئی ٹی کے متعلق ہیں اور جنہوں نے مبینہ طور پہ ٹرمپ کے انتخابات کے اندر دھاندلی کی تھی۔ یہ امریکہ کے اداروں کی رپورٹ تھی۔ یہ رپورٹ جب تیار کی وہاں کے خفیہ اداروں نے تو ٹرمپ نے اسے مسترد کر دیا اور کہا کہ نہیں، پوٹن صاحب جو ہیں وہ بہت اچھے آدمی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ تاہم جب بائیڈن صاحب برسر اقتدار آئے تو انہی کے سامنے پھر یہ رپورٹ سبمٹ ہوئی تو انہوں نے فوری طور پہ 32 کمپنیوں کے اوپر پابندی لگائی، جن میں 6 جو ہیں افراد یا کمپنیاں وہ پاکستانی ہیں۔ ان کے ہم نام آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ ان میں فریش ایئر فارم ایک کمپنی ہے، لائک وائز آئی ٹی کی کمپنیاں ہیں، لائک وائز یہ دوسری کمپنی ہے۔ تیسری کمپنی کا نام ہے مکس آف ٹیکٹ، یہ تیسری کمپنی ہے۔ چوتھی کمپنی ہے سیکنڈ آئی سولوشن اور 5ویں کمپنی ہے آکسی ٹیک۔ اور ان کے مالکان جو ہیں جن کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے ان میں محسن رضا، مجتبیٰ رضا، سید حسنین، محمد عنایت، سید رضا اور شہزاد احمد شامل ہیں۔ یہ ایک روٹین کی بات ہے، ظاہر ہے ہماری آئی ٹی کمپنیاں جو تھیں وہ مختلف سروسز پرووائڈ کر رہی تھیں۔ ان کمپنیوں کے جو کمپیوٹر لوکیٹ ہوئے ہیں وہ لاہور اور کراچی سے آپریٹ کر رہے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے آئی پی ایڈریسز بھی دیے ہوئے ہیں۔
اب اس سے مختلف اس وقت ایک پاکستان کے اندر جو مقامی دھما چوکڑی مچی ہوئی تھی اس کے اندر ہم اس خبر کا جائزہ نہیں لے پائے، لیکن اس وقت پاکستان کا جو اینٹی میڈیا ہے، اور خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ بھارت ہمسایہ ملک وہ اس طرح کا کوئی موقع نہیں جانے دیتا، وہاں پہ جناب اس کے مختلف مطالب نکالے جا رہے ہیں، اور مطلب یہ بھی ہے، اس کا ایک مطلب نکالا گیا کہ اچھا یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے بائیڈن صاحب جو ہیں وہ پاکستان کو یا پاکستان کی قیادت کو منہ نہیں لگا رہے تھے، تو یہ تھا اور یہ تھا۔ یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے ہمارے دفتر خارجہ کو بھی جو ہے وہ کرنا چاہیے تھا۔ کیا یہ مستقبل کے اندر کوئی سائبر کے حوالے سے ہماری جو ہے وہ آرم ٹوسٹنگ ہوگی؟ فنانس کے حوالے سے جو آرم ٹوسٹنگ ہے وہ تو ہم بھگت رہے ہیں FATF میں، تو یہ سائبر میں جو ہمارے بچے آن لائن کچھ کام پکڑ لیتے ہیں سافٹ ویئر کا، کر کے واپس دیتے ہیں اور گھر بیٹھے کچھ 4 پیسے کما لیتے ہیں، تو کیا اس کے اوپر بھی کوئی آن سلاٹ آنے لگا ہے؟ یہ ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہوگا، اور آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں۔ آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عبداللہ ملک صاحب، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، سینئر لائر ہیں سپریم کورٹ کے۔ بہت شکریہ عبداللہ ملک صاحب۔ آج چونکہ لاء کے متعلق واقعہ ہے تو ہم نے کہا کہ چلیے آپ کی رہنمائی جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی اہم ہوگی۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ہمدم درینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب، اور بھٹی صاحب سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں، اور اسلام آباد سے اسکائپ سے ہمیں جوائن کریں گے بریگیڈیئر سید غضنفر علی صاحب۔ بریگیڈیئر صاحب جو ہیں وہ دفاعی تجزیہ نگار ہیں، اور آج کل کرونا کے باعث گھر پہ مقیم ہیں، ادروائز تو آپ اسٹوڈیو میں انہیں چہچہاتا ہوا دیکھتے رہتے ہیں۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی۔ عبداللہ ملک صاحب، یہ کیا ہوا؟ مطلب بڑا کوئی انٹرسٹنگ کام ہوا ہے ویسے، کہ پہلے ڈویژن بینچ میں ڈویژن ہو گئی، اور پھر اس کے بعد ایک ریفری جج ہوا کرتا ہے، یہاں پہ چیف جسٹس صاحب نے رسک نہیں لیا، فل بینچ بنا دیا، تو یہ تو ایک قسم کی ریویو ہو گئی نا جی ڈویژن بینچ کا، ہے جی، کیونکہ ڈویژن بینچ کی ریویو سنتا ہے نا، درثانی سنتا ہے فل بینچ، تو کچھ سمجھ نہیں آیا سر۔ ہم نے جو آپ کے زیر سایہ کو جو 15-20 سال ہائی کورٹ رپورٹنگ کی ہے، اس میں یہ یونیک مثال تھی ویسے میرے لیے تو۔ دیکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جج ڈفر بھی کرتے ہیں، لیکن جب وہ ڈفر کرتے ہیں تو وہ اپنے فیصلے اوپن کورٹ میں ہی سنایا کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں جو ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ جب بھی کوئی عدالت فیصلہ سناتی ہے تو وہ کورٹ میں بیٹھ کر جو ایک سگنیچر شدہ فیصلہ ہوتا ہے وہ سنایا جاتا ہے۔ یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ چیمبر میں فیصلے کیے جاتے ہیں، لیکن یہ کہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ جب جج ایک کیس کو سننے کے لیے آتے ہیں تو ان کا ایک مائنڈ ضرور بن چکا ہوتا ہے، وہ پوری کنسنسس کے ساتھ سننے کے بعد دونوں فریقین کو اپنا وہ مائنڈ عدالت میں ہی شو کر دیتے ہیں۔ شروعات میں ایسے ہی ہوا کہ دونوں ججوں نے اپنا مائنڈ شروع کیا، لیکن نہ جانے کچھ کیا حالات و واقعات ہوئے۔ میرا خیال ہے کہ ان حالات و واقعات کے سدباب کو جاننے کے لیے ضرور سپریم کورٹ آف پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ ججز ایک دوسرے کے اوپر بلیم لگانا شروع کر دیں کہ نہیں جی میں نے تو انکار کر دیا تھا اور پھر ایک نائب قاصد کے ذریعے کمیونیکیٹ کیا گیا۔ یہ جو حالات ہیں نا، یہ ہمارے عدالتی نظام میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اور عدالت کا جو ایک ڈیکورم ہے اور جو ججز کا اپنا کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے اس کی بھی خلاف ورزی نظر آتی ہے۔ چونکہ اس ڈیبیٹ میں پاکستان کے جو سینئر ترین ہمارے لائر کمیونٹی کے رہنما ہیں انہوں نے بھی اپنی رائے دہی کا اظہار کیا ہے، ہمارے سابقہ جو جج صاحبان انہوں نے بھی کیا، اور ٹوٹیلٹی میں سب نے اس کو ایک نیگیٹیوٹی کا دیا ہے۔ دیکھیے، جو نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ ہوتی ہے اس میں اس قسم کے خدشات، اس قسم کے فیصلے آتے ہی رہتے ہیں۔ میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، ایک آزادانہ پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے ہر شخص کا، کہ یہ جو پہلے والا فیصلہ ہے یہ کسی نہ کسی حوالے سے کسی فورم کی طرف سے شاید ڈکٹیٹ ہوا، یا کوئی ایسے عوامل آئے کہ ان کو بدلنا پڑا، اور پھر جب کوئی گارنٹی ہو گئی تو چیف جسٹس آف لاہور نے بھی یہ سوچا۔ آپ تجزیہ فرما رہے ہیں جی، میں تجزیہ میرا اپنا انالیسس ہے، میرے انالیسس اپنے رسک سے کرنا، میرے اپنے رسک سے ہے، اور میرا انالیسس ہے۔ میں ایک آزادی اظہار کا حق رکھتا ہوں، کانسٹیٹیوشن مجھے آرٹیکل 19 ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا ہو، اللہ کرے نہ ہوا ہو، ایسے چیزیں
لیکن یہ ہے کہ جو چیزیں کبھی کبھی قریبی مشاہدہ کرنے سے انسان ایک اندازہ ضرور رکھتا ہوتا ہے. اور پھر جو لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں انہوں نے ایک یقیناً جو یہ جب دو جج ڈفر کر جائیں تو پھر تیسرے جج کو بھیجا, جسے ہم ریفری جج کہتے ہیں. ماضی میں بھی جو حدیبیہ پیپر والا ہوا تھا تو اس میں بھی ریفری جج کو بھیجا گیا تھا, اور انہوں نے ایک جج کے ساتھ جب وہ ایگری کر جاتے ہیں تو 2-1 سے فیصلہ آتا ہے. لیکن انہوں نے مناسب سمجھا کہ حالات و واقعات اس قسم کے ہو چکے ہیں کہ شکوک و شبہات پیدا ہو گیا, تو لہٰذا کلیئرٹی کے لیے انہوں نے اس ایک سینئر 3 ججز کا ایک پینل تشکیل دیا, جس کی جناب علی بکر نجوی صاحب کا ہیڈ کر رہے تھے. ان 3 ججوں نے حقائق کو سننے کے بعد جس قسم کے حالات پیدا ہو گئے تھے وہ اپنا فیصلہ دیا, اور بالآخر انہوں نے جو سینئر جج تھے سرفراز ڈوگر صاحب ان کے ساتھ ایگریڈ کیا, اور آج اس طرح جناب شہباز شریف صاحب کو بیل گرانٹ ہو گئی 50-50 لاکھ کی 2 ضامنوں کے اوپر. ویسے عبداللہ ملک صاحب آپ کی ماشاءاللہ لیگل پریکٹس بہت لمبی ہے. بیل کے معاملات میں عدالتیں نارملی لینینٹ ویو لیتی ہیں, خاص طور پہ جب ملزم ایک مخصوص مدت جیل میں گزار بھی چکا ہو. از اٹ سو سر؟ جی بالکل. مجھے یاد ہے کہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ آخری جب ہماری ہیئرنگ ہوئی تھی اس دن جس دن یہ فیصلہ آیا تو اس دن بھی میں آپ کے اسٹوڈیو میں موجود تھا, تو میں نے کہا تھا کہ جب پروسیکیوشن کی طرف سے اور جو ٹرائل میں ڈیلے ہو رہا ہو اور عدالت یہ سمجھے کہ ملزم کو جیل میں رکھنا جو قرین انصاف ہے وہ نہیں ہوگا, اس کی جو بنیادی حقوق ہیں اس کی حق تلفی ہوگی, تو کیوں نہ اگر اس قسم کے حالات ہوں تو انہوں کیوں نہ بیل دی جائے. تو عدالت ہمیشہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کو پریفر کرتی ہے, اور ایسے مقدمات میں جہاں پر ایک ڈیلے ہوا اور اس ڈیلے کی بھی کوئی ریزنز نہ ہو, جو پروسیکیوشن ہے یا نیب کے پروسیکیوٹر ہوتے ہیں وہ کہ ٹھوس دلائل نہ دے سکیں, تو عدالت پھر سوچتی ہے کہ کیوں نہ اس شخص کو ایک بیل دے دی جائے, اور ٹرائل جب مکمل ہوگا تو کنوکشن بنتی ہے تو کنوکشن ہو جائے گی, ورنہ وہ جو پیریڈ جو اس نے ایک انوسنسی میں گزارا ہوگا پھر اس کی کمپنسیشن نہیں ہوتی. لہذا عزم ما تقدم کے طور پر بنیادی انسانی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالتیں بیل دیتی ہیں, اور ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا. بہت سارے مقدمات میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ٹرائل لمبا ہو چکا ہو اور بندہ انصاف کے تقاضے کا متمنی ہو اور عدالت کے پاس انصاف کے لیے آیا ہو تو عدالت اس کے بنیادی انسانی حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے بیل گرانٹ کر دیتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. برگیڈ صاحب کی طرف چلتے ہیں. برگیڈ صاحب, شہباز شریف صاحب کا باہر آنا جو ہے, جو اگلے ظاہر 48 سے 72 گھنٹوں میں وہ آ جائیں گے, ایک سمبولک بھی ہے, تو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ پاکستان کے اندر ایک پی ڈی ایم بنی یا پی ڈی ایم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اب اطلاعات یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی آپس میں کوئی اختلاف ہوا ہے سیٹوں کے حوالے سے, کوئی سیٹ اسے الیکٹرل الائنس بنانے کے حوالے سے. تو جب کہ پی ڈی ایم جو ہے, جب اگر آپ کو یاد ہو تو پی ڈی ایم بنا تھا تو شہباز شریف صاحب جیل میں چلے گئے تھے, اور اب پی ڈی ایم غائب ہو گیا تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس آ گئے ہیں. تو مستقبل کا کیا پی ایم ایل این کی پالیسی ہوگی ٹورڈز پالیٹکس؟ سر آپ نے پی ڈی ایم جب بنا تھا اس پر جو بات چیت ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت یہ ایک جنرل ایک بڑا شارٹ ہے کہ بات کی جا رہی تھی کہ پی ڈی ایم میں جو پارٹیاں ہیں ان تمام کے جو انٹرسٹ ہیں وہ ایک کامن پلیٹ فارم پہ آ نہیں سکیں گے, بیکاز ایک پیپلز پارٹی تھی جو پارٹ آف دی گورنمنٹ بھی تھی. آپ سے ہمیشہ بڑا ہمبلی یہ کہا کہ دس پارٹی ول ناٹ گو آن, اور آپ نے دیکھا الٹیمیٹلی جس طرح چیزیں گئیں. اب اس میں ان چیزوں میں جو اس پی ڈی ایم کے لیڈرز انکلوڈڈ تھے ان کا ایٹیٹیوڈ آپ نے دیکھا تو وہ بنیادی طور پہ کسی مہم کی طرف یا کسی ایشوز کی طرف تو اورینٹڈ نظر نہیں آیا پوری پی ڈی ایم کی موومنٹ میں, بلکہ وہ مختلف جو آپ کہتے ہیں سیلف اورینٹیشن جو تھی لیڈرشپ کی وہ اس کے اندر زیادہ ڈومیننٹ تھی, زیادہ اس کے اوپر اس پہ بیس کر رہی تھی. اب شہباز شریف صاحب اس تمام موومنٹ سے, تمام چیزوں سے باہر رہے, اور آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں فرمایا کہ جی اپنا نواز شریف کی اور فضل الرحمان کی بھی سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ ڈائیورجنس ہو رہی, بالکل ہو رہی ہے. اس کی بڑی اسٹرانگ اپنا انکلیشن ہے, اسٹرانگ رپورٹس ہیں, بلکہ یہاں سے نہیں, ان کے جو نواز شریف کے ارد گرد جو لوگ بیٹھتے ہیں لنڈن میں ان کی طرف سے یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ جو فضل الرحمان صاحب سے غالباً دونوں ایک لائن پہ ایک پوائنٹ پہ اگری نہیں کر رہے ہیں. تو ابھی اس میں شہباز شریف صاحب تو ہمیشہ ایک اپنا ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے ایک پرو اسٹیبلشمنٹ, یا ایک میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے ایک ایسا راستہ چنا ہے جس راستے میں کنفرنٹیشن کم,
کانسلیشن زیادہ ہے، ان کی اپروچ کانسلیٹری اپروچ رہی ہے، جس کی وجہ سے غالباً پی ایم ایل این کے اندر بھی ہائی پوائنٹ اور ان کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ ایکسٹریم پہ پہنچا ہوا تھا، تو وہ بھی اس کو اتنا اکوموڈیٹ نہیں کر پا رہے تھے. تو میرا تو خیال ان تمام چیزوں میں شہباز شریف صاحب کے لیے جو ہے وہ جیل میں جانا ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ثابت ہوا ہے کہ وہ اس ایشو کا یا ان چیزوں کا حصہ نہیں رہے جنہوں نے پی ایم ایل کے اوپر جو ہے وہ پی ایم ایل مختلف لوگوں میں مختلف آراز جو ہیں وہ کریٹ کیے. کہ جب یہ موومنٹ چل رہی تھی تو میں اتنا کہ بہت سارے پی ایم ایل این کے اندر بہت سارے ایسے ایم این ایس تھے، ایم پی ایس تھے جو اس اپروچ سے یا اس لائن سے جو لائن دی جا رہی تھی اس کو ٹون نہیں کر رہے تھے. ماں سوائے چند ٹاپ کے جو مریم نواز کے نظر آتے تھے اور وہ اسٹیٹمنٹ بھی ان کے بیاہ پہ جاری کرتے تھے یا اسمبلی کے اندر بھی جو چیزیں ہوتی تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک شہباز شریف کے باہر آنے سے میں ان کے ماضی کے بیہیویئر کے حساب سے کہہ رہا ہوں، ان کے ماضی کے جو رکھ رکھاؤ تھا اس کے حساب سے کہہ رہا ہوں کہ ان کا آنا شاید ایک پالیٹکس کے لیے ایک کانسلیٹری ایک وہ کیا کہتے ہیں سافٹن قسم کا جو ہے وہ ایٹیچیوڈ ثابت ہو. اور اس کے اندر پی ڈی ایم تو اب آپس میں نہیں مل سکتی. یہ کہنا کہ اس کا کوئی انفلوئنس شہباز شریف کا کوئی انفلوئنس جو پی ڈی ایم کے فیوچر پالیسیز پہ ہو جائے گا، پی ڈی ایم کی پالیٹکس ہو، تو وہ تو بالکل آؤٹ آف کوسچن ہے. بغیر صاحب اس کو دوسری طرح کر لیتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب تو ایک کنسلیٹری اپروچ لے کے چلا کرتے ہیں اور ظاہر ہے کنسلٹیٹری بھی، اور آپ نے دیکھا کہ نیشنل اسمبلی کے اندر بھی انہوں نے حکومت کو کوئی ٹف ٹائم دینے کی کوشش نہیں کی، کوئی پھڈا ڈالنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ان کے جانے کے بعد جب شاہد خاقان عباسی صاحب پارلیمانی ہیڈ بنے تو انہوں نے شاید زیادہ اپوزیشن کی ہے ایز کمپیئر ٹو شہباز شریف. تو کیا دوسری طرف شہباز شریف کی جو اپروچ ہے، اب میں دوسری طرف سے سوال کر رہا ہوں آپ سے، اس کی ایکسیپٹیبلٹی موجود ہے؟ اور کیا شہباز شریف صاحب کو وہ جو ان کی صلح جوئی کا ہے آپ کے خیال میں اس کا کوئی ادھر سے پراپر رسپانس ملے گا؟ سر دو چیزیں ہیں، ایک آپ نے انڈیکیٹ کیا اپروچ اور دوسرے آپ نے انڈیکیٹ کیا انڈیویجول. کانسلیٹری اپروچ کی ایکسیپٹنس تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہے اور وہ غالباً حکومت کے پاس بھی ہوگی اور اداروں کے پاس بھی ہوگی. اب اس کے اندر اس اپروچ کے اندر فٹ کرنا انڈیویجول کو، تو ان کے لیے یہ کہنا، کیونکہ ایک اس وقت پالیٹکس جو ہے وہ ایک ایسے پوائنٹ آف ویو پہ ایک ایسے میں کہوں گا نہج پہ پہنچ چکی ہے جہاں پہ تمام اپوزیشن پارٹیاں، چاہے پی ایم ایل این ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ اے این پی ہے، وہ حکومت کے ساتھ ایک کنفرنٹیٹو موڈ میں نظر آ رہی ہے. اس کا ایکسپریشن آپ نے اسمبلی کے اندر دیکھ لیا کہ جس طرح وہاں پہ اسپیکر کے ساتھ جو بحث ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے. تو اگر یہ چیزیں رہیں گی تو اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ اپروچ تو ان کی ہے، اپروچ کی ایکسیپٹیبلٹی تو ہے، لیکن وہ جو اپروچ ہے وہ پارٹی کے اندر کتنی ایکسیپٹیبل ہے، اور وہ ایک کیومولیٹو طور پہ، یعنی کہ ایک تمام لوگوں کی کولیجن سے، تمام لوگوں کے ملنے سے کیا وہ اپروچ اڈاپٹ کی جاتی ہے یا نہیں. یہ ہے جو ایک بڑا کویسچن مارک ہے، کیونکہ اس اپروچ کا اڈاپٹ کیا جانا جس طریقے سے ابھی سیاست ہوتی رہی ہے پچھلے دنوں میں، اس اپروچ کا اڈاپٹ کیا جانا میری نظر میں کوئی اتنی زیادہ ریئلسٹک نہیں نظر آتا. اس کے اندر اگر شہباز شریف صاحب کوئی کریں گے تو ان کو انڈیویجول اسٹرگل کافی کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے ان کو اپنا نواز شریف سے بھی ایک ٹینجنٹ پہ چلنا پڑے گا، مطلب ایک اپوزٹ ڈائریکشن میں چلنا پڑے گا. تو یہ تو پھر ان کے بیہیویئر پہ جب وہ باہر آئیں گے اسی وقت آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو کچھ کہتے ہیں، کوئی بولتے ہیں، کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، تو اس کی کیا اس کی کیا اپروچ ہوتی ہے، اس کے کیا الفاظ ہوتے ہیں، اس کی کیا ٹون ہوتی ہے، اور وہ کیا کامنٹ کرتے ہیں. اس کے بعد کوئی اندازہ لگایا جاتا ہے. لیکن ایک پرسنالٹی وائز میں نے آپ کو جو چیز بتائی وہ ماضی سے لے کے آج تک پرسنالٹی وائز یہ چیز اپیئر ہوئی ہے، یہ چیز نظر آئی ہے کہ وہ زیادہ نیشنل کوہیژن کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اپنا اسلان بھٹی صاحب، آپ کے دوست پھر آگے باہر سب انہوں نے آنا ہی تھا، ان کو کون روک سکتا ہے؟ مجھے بتائیے. بات یہ ہے کہ آپ اس میں جس طرح یہ بیل ہوئی ہے کہ ویل ہوئی ہے؟ نہیں، یہ ہوئی بیل ہی یار. نہیں بیل اب ہونی ہے، حمزے کے باپ کی بیل نہیں، یہ اب بیل ہوئی ہے. رضی صاحب دیکھیں بات یہ ہے
کہ آپ ایک چیز کہہ رہے ہیں، خود مان رہا ہے نیب کا پروسیکیوٹر، یہ آج وہیں تھے، میں بھی تھوڑی دیر کے لیے وہاں گیا سننے کے لیے کہ کیا کر رہے ہیں. تھوڑی دیر میں کمرہ عدالت میں پہنچ سکا مشکل سے، لیکن میں ڈر اس لیے گیا کہ وہ بندے پہ بندہ جو چڑھا ہوتا ہے نا، کرونا کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. کرونا میں بڑا ڈرتا ہوں اس بات سے. میں پھر پیچھے رہ کے میں نے سنا کچھ، تھوڑا سا مجھے سمجھ آئی. وہ بار بار جج صاحب یہ پوچھتے رہے ان سے، جسٹس صاحب جو تھے اپنا باقر صاحب، کہ جی آپ نے کب سے کب تک یہ شمار کیا؟ جی 2005 سے پہلے نہیں کیا. جی انہوں نے کہا کہ وراثتی جائیداد کا کیا حساب ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ ہم نے شامل نہیں کی. تو رئیس صاحب دیکھیں، جب ایک بندہ کیس ہی آپ نے اس طرح کا بنایا ہو کہ خود آپ یہ چاہ رہے ہوں کہ یہ بندہ چھوٹ جائے، تو بندے نے تو چھوٹ جانا ہے. آپ اس بندے کو کیوں اندر رکھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ 2003-4 میں ان کی وراثت کی ڈویژن ہوئی. جی 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 4 کے اینڈ پہ ہوئی تھی جی، دسمبر میں، جب مالٹا ان کے گھر اور باقی سارا کچھ ان کا الگ الگ ہوا. پھر جاتی عمرہ سارے شفٹ ہو گئے. پھر میاں صاحب، چھوٹے میاں صاحب نے جا کے 96 فیکٹریاں تک بٹ گئیں. فیکٹریاں یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے. سارا وہ 7 بھائیوں میں، میاں شریف کے چونکہ 6 بھائی اور ہیں ان کے. بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ نواز شریف کے جو ایسٹس ڈویژن، ایسٹس کے آکشن کے لیے نیب نے پنڈی نیب کورٹ کو اپلائی کیا ہے. اگرچہ اس کا جج کوئی نہیں ہے لیکن اپلائی کر دیا ہے میڈیا میں خبریں بنانے کے لیے. اس میں وہ والے ایسٹس بھی ڈالے ہوئے ہیں کہ جو حمزہ کے نام کے اوپر ٹرانسفر بھی ہو چکے ہوئے ہیں. 2004-5 میں ٹرانسفر ہو گئے، بیٹیوں کے نام پہ اور بیٹیوں سے آگے ان کے بچوں کے نام پہ کئی، یا ان کے میاں کے نام پہ جو ان کی اہلیہ ہیں ان کے نام پہ ٹرانسفر ہو چکے ہیں. بیگم نصرت شہباز صاحبہ کے نام پہ بہت سارے ایسٹس ٹرانسفر ہو گئے ہیں. میاں شریف نے اپنی زندگی میں یہ سارا کام کر دیا تھا. انہوں نے جب وہ یہاں سے ملک ان کو، بلکہ بچوں کو نہیں دیا تھا، براہ راست پوتوں کے نام، پوتے اور پوتیوں کے، نواسیوں کے نام ڈائریکٹ انہوں نے ٹرانسفر کیا تھا. اب رئیس صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیں، قانون چلتا ہے شہادت پہ، قانون چلتا ہے گواہیوں پہ، قانون چلتا ہے قانون کے مطابق. اب انہوں نے جب 2 رکنی بینچ کا فیصلہ نہیں صحیح آیا، یا وہ انہوں نے ان کے وہ عدالتیں، ان کے اوپر ہم کمنٹ نہیں کر رہے، لیکن جب 3 رکنی بنا جو تقریباً وہ سمجھ لیں آپ فل بینچ کا ہی نام دیا گیا، انہوں نے کہا جی کہ فل بینچ چاہیے. ٹھیک ہو گیا رئیس صاحب، انہوں نے متفقہ فیصلہ پھر کیوں دے دیا؟ فل بینچ نے متفقہ فیصلہ دے دیا، تینوں نے دیا. میرا خیال تھا ایک آدھ ڈیویٹ کرے گا، ہو سکتا ہے کچھ کرتے، ہو سکتا ہے کرنا چاہیے تھا. 3 اسی لیے بنایا گیا تھا نا، 3 5 7 اسی لیے ہوتا ہے کہ یہ طاق نمبر کہتے ہیں نا ان کو آپ اردو میں. تو طاق نمبر اسی لیے ہوتا ہے کہ اگر چلو کوئی ڈفرنس ہے یا ڈفر کوئی کر رہا ہے تو وہ اس کو فیصلہ اس میں لکھ دے. اب شہباز شریف جو ہیں، جب سے وہ صحیح کہہ رہے تھے پی ڈی ایم بنی، وہ اندر چلے گئے. پی ڈی ایم باہر آئی، وہ باہر آ گئی، ختم ہو گئی. لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ شہباز شریف درمیانی سیاست کرنے کے قائل ہیں کہ درمیانی راستہ کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. سختیاں اور نرمیاں ان دونوں کے درمیان نہیں چلنے والے. وہ جو ان کا ہے رویہ کہ جی ٹھیک ہے تمام اداروں کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے، ایک حد تک ہونے چاہیے. میاں صاحب، بڑے میاں صاحب جس طرح سیدھا بالکل انہوں نے اپنا پہلا جب پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا تو انہوں نے سیدھے بیان داغ دیا نام لے کر. شہباز شریف صاحب کبھی بھی اس کے حق میں نہیں تھے، لیکن اسی لیے اندر چلے گئے نا جی، اسی لیے اندر چلے گئے. بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں شہباز شریف صاحب نے فون کیتے ہو مینوں اندر ٹکو. لیکن رئیس صاحب ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میری ان کے ساتھ سٹنگ ہوئی تھی آخری 2018 میں. اس وقت کوئی 4-5 دن رہ گئے ہوں گے الیکشن ہونے میں یا اسمبلیاں ختم ہونے میں، اس کے بعد تو 3 ماہ کے بعد الیکشن ہوئے. تو مجھے ایک سفر ہم نے اکٹھے کیا تقریباً 1 گھنٹہ جہاز میں. اس میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ میاں صاحب آئندہ الیکشن میں کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا پارٹی کو جس حساب سے چل رہا ہے، کیونکہ میاں صاحب تو ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے، تو پارٹی کیا کرے گی آپ کی؟ آپ چلائیں گے، کون چلائے گا؟ تو انہوں نے جواب نہیں دیا مجھے. جب ہم لاہور اترے، پھر ہم مال ٹاؤن 96H پہ آ کے بیٹھے تو ڈرائنگ روم میں مجھے انہوں نے بٹھایا، ایک اپنے جو ان کا اسٹڈی روم ہے الگ سے. مجھے کہتے ہیں آپ نے ایک سوال کیا تھا مجھے راستے میں، تو اس کا جواب آج سن لیں کہ پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ این، یعنی نواز، ووٹر ہے نواز کا، پارٹی نواز کی، سیٹیں نواز کی، ٹکٹ کس کے نام سے جاری ہوتی ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نواز کے نام سے. تو جب سب کچھ ان کا ہے تو میں اکیلا پارٹی نہیں کر سکتا، میری پارٹی نہیں ہے، میں جو مرضی کر لوں، میں کام کر کے دے رہا ہوں انہیں. اور وہ 2018 کا جو انتخابات تھے، 2018 سے پہلے والے 2013 والے، تو وہ ان کے کام کی وجہ سے ہی پاکستان مسلم لیگ نواز سویپ کی تھی. اس مرتبہ بہت سارے سوال یہ ہیں جی کہ اب کیا بنے گا؟ شہباز شریف، نواز شریف تو باہر ہیں، شاید وہ نہ آئیں، الیکشن موڈ میں جانا ہے، اگر 2 سال رہ گئے پیچھے. رئیس صاحب اس دفعہ یہ ہے کہ جو میرے محترم قابل احترام وزیر اعلیٰ کی نالائکیاں اہلیاں ہیں نا، اعلیٰ کارکردگی، اچھا جی سوری جی، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، میرے پہ وہ کچھ لگ نہ جائے. ان کی جو انتہائی اعلیٰ نفیس اور شفاف قسم کی کارکردگی ہے، وہ میاں شہباز شریف کی جو جماعت اور میاں نواز شریف کی جماعت، مریم کی، حمزہ کی، سب کی کہہ لیں، ان کو ڈیفینیٹلی ایج دے گی. لوگ جس طرح لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، یہاں پہ چینی کے لوگ لائنوں میں لگے ہوئے، آٹے کے جو بحران آئے ہیں، ہم پچھلے سال فیبرری میں کورونا سے پہلے ہم چیخے تھے جی کہ آٹے کا بحران آ رہا ہے.
جی آ گیا. اسی اس کے بعد مارچ کے اندر آپ نے یہاں پہ اسی پروگرام میں ہم نے اسی جگہ پہ بیٹھ کے یہ کہا تھا جی کہ اب آٹے کے بعد چینی کا معاملہ شروع ہوگا, اس کے بعد خوردنی تیل کا معاملہ شروع ہوگا. خوردنی تیل چونکہ ہم وہ استعمال کرتے ہیں بجلی بنانے والے کارخانوں میں پام آئل, تو وہ اس لیے مہنگا ہو گیا. آپ نے یہ ہم نے اسی پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ جی کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے یہ کہی ہے بات. رئیس صاحب بات پھر دور نکل جائے گی, واپس آتا ہوں. مختصراً یہ ہے کہ ضمانت ان کی ہو ہی جانی تھی, آج نہ ہوتی عید سے پہلے ہونی تھی. The reason is کہ ان کے پاس کوئی جواز ہی نہیں ہے ان کو اندر رکھنے کا, کوئی کیس ہی نہیں ہے کہ منی لانڈرنگ ثابت ہی نہیں ہو رہی ہے. ٹیٹیز کون نہیں کرواتا رئیس صاحب؟ کیا ہمارے کچھ ایسے اداروں میں کچھ اس کے علاوہ بھی, میں کسی ادارے کی طرف اشارہ نہیں کر رہا, کیا اور سیاستدان نہیں ہیں جنہوں نے یہ کام نہیں کیا ہوا؟ 400 کے 300 لوگ تھے نا پاناما میں, وہ باقی کدھر ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. بس بریک کا وقت ہو گیا جی, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اگلے موضوع کے اوپر بات کریں گے. پروگرام میں فی الحال وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں, اور اس وقت ہم بات کریں گے بائیڈن صاحب نے ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا ہے. 17 تاریخ کو یہ خبر میڈیا کے اندر چھپی, لیکن چونکہ پاکستان کے اندر TLP کا دورہ تھا تو یہ خبر جو ہے وہ پاکستانی میڈیا کے اوپر نہ تو کسی پروگرام میں جگہ پا سکی, اور سنگل کالم تقریباً اخبارات نے اس کو کیری کیا. بہت بڑی خبر ہے. بریگیڈیئر صاحب, اب ظاہر ہے کہ کم وقت میں وہ ڈیٹا جو تھا وہ ان 6 کمپنیوں نے یا افراد نے فراہم کیا. 5 کمپنیوں کے نام ہے, ایک فرد ہے. رشیا کی کمپنی نے اس کے ذریعے مختلف سوشل میڈیا کی IDs بنائیں, اور ان IDs کے ذریعے انہوں نے امریکن الیکشن کے اندر جو تھا وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا یا نتائج کو تبدیل کرنے کی کوشش کی. اب یہ الزام ہے اور اس الزام کو ہمیں کنفرنٹ کرنا چاہیے, کیونکہ اگر 4 بچے ہمارے IT کا کام کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے, تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ اگر ان کا کوئی پلیٹ فارم یوز کر گیا ہے تو اس کے ایکسپرشن پورے ملک پہ آ پڑیں. فی الحال تو امریکنز نے اس حوالے سے کچھ نہیں کہا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑے آہستہ آہستہ انفولڈ کرتے ہیں. آپ کا تو ان کو ڈیل کرنے کا تجربہ بھی ہے. تو اس وقت کیا کرنا چاہیے جی پاکستان کو؟ ابھی تو دفتر خارجہ ہمارا جو ہے وہ اس پہ ایک گول مول سی بات کر کے چپ ہو گیا. اچھا رئیس صاحب, یہ بڑی اس میں جو چیز ہمیں سمجھنی چاہیے اور جاننی چاہیے, اور جو آپ نے انڈیکیٹ بھی کیا, وہ یہ کہ امریکہ میں کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کمپنیز کو نہیں یاد کہ USA نے 33 چائنیز کمپنیز کو بین کیا تھا اور ان کو اکنامکلی بلیک لسٹ کیا کہ جی وہ وہاں پہ جو جس وقت ٹیرف وغیرہ کا چکر چل رہا تھا ٹرمپ کے زمانے میں, 33 چائنیز کمپنیاں بین ہوئی تھی. اسی طرح یہ جو پاکستانی جو کمپنیز بین ہوئی ہیں, جیسے 4 پاکستانی بھی شامل ہیں, اس کا پرنسپل پیچھے کون ہے؟ اس کا پرنسپل پیچھے جو ہے, جس کی طرف تمام اشارے جا رہے ہیں, یا جو پریس ریلیز بھی کہتی ہے یا امریکہ کا اخبار بھی جو کہتے ہیں, وہ ہے رشیا. کیونکہ اسی بیننگ کے ساتھ انہوں نے اپنا 10 رشین ڈپلومیٹس کو اور نمبر آف لوگ ہیں جن کو انہوں نے بین کیا ہے, جن کے اوپر انہوں نے سینکشن لگائی ہیں. تو یہ آئسولیشن میں یہ معاملہ نہیں ہوا, اور اس میں جو جس کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے اس الیکشن میں انٹرفیئرنس کرنے کا, اور جس کو سائبر ہیکنگ کے ذریعے چیزوں کو, وہ رشینز ہیں. یعنی رشیا بذات خود پیوٹن اور رشیا کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, رشین اسٹیبلشمنٹ, یا آپ اس کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو کہتے ہیں جن کو یہ ڈیٹا پرووائڈ کیا گیا, وہ اس میں ایکیوزڈ ہیں. اور یہ جو 4 کمپنیاں ہیں, یہ باقی جو کمپنیاں ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹر کے طور پہ, اب فیسیلیٹیشن میں آپ نے خود ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا پلیٹ فارم یوز کیا گیا ہو. جیسے ابھی دیکھا آپ نے یہ جو TLP کا جو جتنا معاملہ چلا, تو ابھی پاکستان کے ایک پراچا صاحب ہیں, انہوں نے انویسٹیگیشن کی ہے کہ جی کوئی جنوری 2021 سے انڈین نے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا میڈیا پلیئر اپنا, یہ ٹویٹر اور باقی سوشل اکاؤنٹس, کہ جی ان کے یہ چیزیں پاکستان میں ہونے جا رہی ہیں, تو ایک سول وار کی سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے. اب یہاں پہ چونکہ یہ جو ایگزیکٹو آرڈر, یہ سائبر 2 کوئی اپنا الیکشن کا 1 سیٹس 668 کوئی کلوز ہے,
کرائم کی جس کے تحت انہوں نے اس چیز کو بین کیا ہے. تو اس کے اندر دیکھنا ہوگا کہ اس کے اندر اس ایگزیکٹو اور اس کرائم کے اندر جو پنشمنٹ. وزیر صاحب میں آپ کو ایک اور طرف لانا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ پاکستان نے ڈیفنس کے حوالے سے لک ایسٹ پالیسی کی طرف اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر لیا ہوا ہے. آپ ہمارا JF تھنڈر دیکھ لیں, آپ ہمارے ٹینکس جو نئے آ رہے ہیں, خالد 2 جو ہے آ رہا ہے, وہ ہم یوکرین سے یا رشیا سے اس کے پارٹس لے رہے ہیں, یا چائنیز سے ہم ابھی ایک اور بھی ٹینک ہم نے منگوایا ہے. ہمارے جتنے بھی دفاع کی ضروریات ہیں, آپ اس کو جو ہے وہ میگنیٹک وار فیلڈ اور وہ سارا کچھ دیکھ لیں, وہ ساری چائنا کی طرف شفٹ ہو گئی ہیں. یہ کہیں اس حوالے سے ہمیں کوئی سزا دینے کی, پنش کرنے کی موو تو نہیں لگتی آپ کو؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا یہ اس چیز سے ریلیٹڈ ہے. دیکھیے, یاد رکھیے, یہ دیکھیے, آپ کو پتا ہے کہ جو امریکہ جو پاکستان کو ڈیفنس ایکوپمنٹ دیتا تھا نا, پہلے وہ ایڈ دے ہم نے کیش پیمنٹس پہ کم چیزیں ان سے خریدی ہیں. کسی نہ کسی, جیسے آپ ماضی میں جائیں تو کیری لوگر بل جب آیا تھا, اس کے اندر کلوز کیا تھی؟ اس کے اندر تھی کہ پاکستان دہشت گردی کے اندر جو پیسہ خرچ کرے, دہشت گردی کی جنگ لڑتی ہے, جو ایکسپینڈیچرز کرے گا وہ ایکسپینڈیچر ریکوپ کر دیا جائے گا پاکستان کو. انہوں نے اس کی 2 انسٹالمنٹ سے 3 انسٹالمنٹ نہیں دی, لیکن کچھ پیسہ انہوں نے اسی بل کے تحت ریکوپ کیا. تو اب چونکہ وہ بذات خود ہی کوئی ایڈ نہیں دے رہے, ڈیفنس کے حساب سے کوئی ان کی سینکشن, کوئی ان کی فیسلٹی نہیں آ رہی, ڈیفنس کے حساب سے کوئی ان کی سینکشنز نہیں آ رہی, دفاعی چیزوں جیسے انڈیا کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا, 7 معاہدے کیے آپ کے سامنے, باراک اوباما کے زمانے میں بھی کیا اور بش کے زمانے میں بھی کیا, اور وہ ان کے ساتھ چل رہی ہے. ہمارے ساتھ جو اس قسم کا جو چونکہ وہ خود نہیں کر رہے, دے ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ پاکستان جا کے ان سے ٹینک خریدے گا یا پاکستان جا کے ان سے کوئی دفاعی اکوپمنٹ خریدے گا. اور پاکستان نے بہت سارا زور جو ہے وہ انڈیجینئس کیپیبلٹی پہ لگا دیا ہے, جیسے JF-17 تھنڈر کی آپ نے مثال دی, الخالد ٹینک کی آپ نے مثال دی, اس کے بعد جو ڈرونز ہم بنا رہے ہیں. تو انڈیجینئس پروڈکشنز جو ہوتی ہیں وہ جیسے یوکرین کا ٹینک ہے, اب یوکرین کے جو پاکستان نے اس کی ٹیسٹنگ کی ہے, اس کے ساتھ ان سے بات چیت کی ہے اور مارکیٹ میں چیزیں اویلیبل ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اگر تو ان کی طرف سے کوئی انیشیٹو آئے اور ہم اس کو ڈینائی کریں کہ جی نہیں ہم تو اس کو چھوڑ کے وی آر گوئنگ ٹوورڈز ایسٹ یا وی آر گوئنگ ٹوورڈ رشیا, تب تو وہ بات بنتی ہے. لیکن جب وہ خود ہی ایک قدم پیچھے بلکہ 10 قدم پیچھے ہم سے چلے گئے ہیں اور وہ اس کے پروڈکشن کے معاملے میں کسی پاکستان کے ساتھ نہیں آ رہے ہیں, تو میرا خیال ہے یہ میری نظر میں, ہو سکتا ہے اس کا کوئی ہڈن اینگل ہو جو میری نظر سے نہ گزرا ہو, لیکن یہ چیزیں جو ہے بنیادی طور پہ وہ رشیا کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے کر رہے ہیں. کیونکہ رشینز نے یہ جب سے ٹرمپ الیکٹ ہوا تھا اس وقت سے امریکہ میں یہ بازگشت سنائی دے رہی تھی کہ تمام الیکشنز کو رشینز نے انفلوئنس کیا ہے. تو وہ تو بنیادی طور پر ان کا کنٹیسٹ ہے وہ رشیا کے ساتھ ہے. اس کے اندر 4 کمپنیاں پاکستانی بھی آ گئی ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا بڑوں کی لڑائی میں وہ ایک مثال ہے کہ جو اپنا گھنی پستا ہے, تو وہ گھن کی صورت میں سامنے آ گئی. اور اس کا میں آگے کوئی فالو آؤٹ بھی نہیں دیکھتا کہ آگے اس کا کوئی ایسا ایڈمنسٹریشن کی طرف سے فالو آؤٹ ہوگا جی وہ کوئی پاکستان کے اوپر یا پاکستانی کمپنیوں کے اوپر کوئی ایکسپرشن آئے. بالکل ٹھیک ہے. عبداللہ ملک صاحب پچھلے دنوں روس کے فارن منسٹر آئے پاکستان کے دورے کے اوپر, آپ کو یاد ہو 2012 کے بعد ہیں 9 سال کا ہم نام لیتے ہی نہیں ہیں 9 سال کے بعد روسی وزیر خارجہ کا پاکستان کا دورہ تھا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہمارے دفتر خارجہ نے ایک خبر لیک کی, ایکسپریس ٹریبیون میں چھپی وہ خبر کہ روس بھائی جان نے ہمیں کہا ہے کہ ہماری طرف سے بلینک چیک لے لیں, بھلے کراچی سے لاہور تک جو ہے وہ گیس پائپ لائن کی بات ہو, پاکستان سٹیل مل کی بحالی کی بات ہو, پاکستان کے اندر نئے ایونیوز پہ وہ جو ہے تیل اور گیس کی تلاش کی بات ہو. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نہ صرف کہ ہم کریں گے بلکہ اپنے پیسوں سے کریں گے. اور اس وقت رشیا کو ڈالر رکھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی نا. پچھلے دن یونان میں گھیرے میں آ گیا تھا وہ یورپین یونین کے, بڑی مشکل سے وہاں سے نکلا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم آپ کے بینکنگ سسٹم میں اپنا ڈالرز بھی ڈالتے ہیں, پیسہ بھی ڈالتے ہیں. یہ سارا کچھ ہے. جب یہ خبر لیک ہوتی ہے تو اس کے فوراً بعد ہمیں یہ والی خبر نظر آ جاتی ہے. میں کنسپائریسی تھیریز کا باہر نہیں ہوں, لیکن وہ روس کے وزیر خارجہ کے دورے کے فوراً بعد جو ہے یہ روس کے وزیر خارجہ کے دورے کے اگلے دن یہ خبر چھپتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں ہفتہ 10 دن کے اندر یہ والی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے. یور ٹیک سر. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کنسپیریسی تھیریز چلتی ہیں اور ان کو دیکھنا بھی چاہیے. دیکھیے ان چیزوں کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے, کوئی شک نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب
ट्रंप के पहले इलेक्शन हुए तो हिलरी क्लिंटन जब उनसे हार गई थी तो बहुत बवाला मचा था कि रशियन के जो बहुत सारे सफारतकार हैं या उनके वहाँ से प्यूटन इन्वॉल्व थे और उनको जिताया गया और फिर तहकीकात ही हुई, क्योंकि ट्रंप के ज़माने में उनको मंतकी अंजाम तक ना पहुँचाया जा सकता। बहुत सारे लोगों ने इस्तीफ़े भी दिए, वो चीज़ें चलती रही। देखिए हैकिंग जो है ना बाकायदा एक सब्जेक्ट के तौर पे अमेरिका में पढ़ाया जाता है, स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन ये कि वो क्राइम, और ये बात ज़हन में रखिए कि जो माहिर तरीन बन जाता है ना वो फिर हैकर बनता है उसके बाद। वही मैं कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट एजुकेशन वो देते हैं, लेकिन है बहन एक क्राइम भी है, ये चीज़ें चलती रहती हैं। देखिए आईटी के जो शोबा है ये पाकिस्तान जिसमें अगर तरक्की करेगा तो इस पर देखिए पाबंदियाँ तो ज़रूर लगेंगी, स्पेस टेक्नोलॉजी हो या और चीज़ें हों, इसमें लगती रही हैं। लेकिन आपको ये जो चीज़ अब ब्रिगेड साहब ने अच्छा इस चीज़ का अहाता किया, लेकिन ये इतनी चीज़ सिंपल भी नहीं है कि हम कहा जाए कि 6 कंपनियों पे बैन लगा है तो शायद आगे ये ट्रैवल ना करें। ये बिल्कुल जो अमरीकी हैं ये बहुत आगे जाके काम करते हैं और उनके जो डेस्क मुख्तलिफ ख़ित्तों के होते हैं वो बाकायदा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते रहते हैं। अगर ये कुछ हुआ है तो वो इतना सादा और हम इसको सिंपल नहीं कहते। ये देखिए हमारे जो बच्चे पढ़ने बाहर जाते हैं, आपको पता है कि फ़िज़िक्स के सब्जेक्ट में उनको अमेरिका में दाखिले नहीं दिए जाते, इसलिए कि हम साइंस की दुनिया में हमें तो आगे नहीं जाने दिया जाता। तो वो तो इन चीज़ों को कंट्रोल करते ही रहते हैं। और जिस तरह रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे आए और जो अलाइनमेंट नहीं हो रही है इस खित्ते में ईरान, चाइना, टर्की, पाकिस्तान और रशिया के हवाले से, तो ये कोई चीज़ें इतनी सिंपल नहीं हैं। जहाँ अब देखिए ना दुनिया में ये कहा जा रहा है कि अमेरिका का जो डॉलर है वो भी नीचे जा रहा है और उनके जो बाकी मामलात हैं कोई इतने डेवलपमेंट के हवाले से यकीनन वो दुनिया की सुपर पावर है, लेकिन चाइना के मुकाबले से आपने देखा होगा कि जब अमेरिका के जो बाइडन ने बात की थी ये वाली जो चाइना इस खत्ते में कर रहा है या चाइना का बेल्ट एंड रोड का जो कंसेप्ट है, उन्होंने कहा हम भी क्यों ना शुरू करें। तो इसका मतलब है कि चाइना की जो डेवलपमेंट है, चाइना के जो अज़ाइम हैं इस खत्ते के हवाले से या दुनिया में रूल करने के हवाले से, उसकी बात को अमरीकी भी इस नज़र से देखते हैं और उन्होंने कई दफ़ा इस चीज़ का इरादा भी किया। अब देखिए जो 20 ईयर्स का जो प्लान और 400 बिलियन डॉलर की एड दी है ईरानियों को चाइनीज़ ने, तो उनके लिए तो ये एक ब्लेसिंग है। और क्या ये चीज़ पाएगी हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट को? तो लिहाजा जो कुछ रशिया के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ करके गए हैं, पाकिस्तान को ऑफ़र करा के गए हैं, आगे बढ़ने की बात करके गए हैं, ये मेरा ख्याल है कि ये चीज़ों को ज़रूर उसके साथ जोड़ा जाएगा और आखिर में जब इन चीज़ों को मंतकी इंजाम तक पहुँचाया जाएगा, जिस तरह 5 कंपनियों पर एक इंडिविजुअल पर पाबंदी लगी है, तो इसके मेरा ख्याल है कि नेगेटिव असरात हमारी इकॉनमी पे, हमारे तल्लुकात पे ज़रूर पड़ेंगे। कि जो देखिए ना जो बाइडन ने भी आकर इंडिया की तरफ अपना झुकाव डाला है, तो ये जो इस किस्म के इशारे होते हैं डेवलप कंट्रीज़ के, और हमारी देखिए हमारी औकात क्या है, फ्रैंक ये बात है, हम तो बैगर की चॉइस भी नहीं होती, जहाँ हमें जो कुछ मिलता है हम वो ले लेते हैं। अब देखना यह कि पाकिस्तान चाइना के तल्लुकात से कितना अपने आप को इक्विप्ड करवा लेता है, कितना उसको यूज़ कर लेता है। अभी तक तो हमने पॉजिटिवली नहीं किया। जिस तरह चाइना के साथ उनकी बातचीत चली 400 बिलियन डॉलर की, तो उन्होंने कहा कि ये एक नेशन है, ये एक फ़ोन कॉल पे सिलेंडर नहीं कर जाते। तो इसका ये कहा जाए कि उन्होंने किसी और के मतलब कहा है, ये क्लैरिटी के साथ हमारे मतलब कहा है, हमने सिलेंडर किया था। सानू सोच गई है, वैसे साढ़े बारे से नहीं भी किया जाता लेकिन हमने अपने ऊपर ले लिया। तो मेरा ख्याल है कि इसके आने वाले वक्तों में नेगेटिव असरात हो सकते हैं अगर हमने पॉजिटिवली इसको रिस्पांस न किया। जैसे खबरों की तरह खबर में पड़ी रही तो ये खबर कभी बड़ी हेडलाइन में बन सकती है। बिल्कुल ठीक है, बड़ी हेडलाइन बन सकती है, लेकिन बहरहाल इसके पहले ये कहा गया कि चाइनीज़ एम्बेसडर ने कहा है, फिर कहा गया कि नहीं जॉइंट कम्युनिके में आया है ये वाली बात कि हम एक फ़ोन कॉल के ऊपर अपनी पॉलिसी तब्दील नहीं करते। फिर का नाम लगा कि जवाद ज़रीफ साहब ने कहा है जो ईरान के अहदेदार हैं। एंड फाइनली जो रॉयटर न्यूज़ एजेंसी थी उसने कहा कि नहीं हमसे मिस रिपोर्टिंग हो गई है, हम माजरत चाहते हैं, ये ऐसी कोई बात जो थी वो वहाँ पे वैसे हुई थी जो कोर्ट हो गई, तो ऐसी कोई बात हुई नहीं है। लेकिन चूंकि हम अपनी बेइज्जती करने में बड़ी लज्जत महसूस करते हैं तो हम उसी को लेके बैठे हुए हैं। भट्टी साहब, अमेरिकन ने हमें FATF में रगड़ा हुआ है, ठीक है, और IMF में जकड़ा हुआ है। अब एक और नया आ जाएगा उनके हाथ जो है ना, मतलब कि ये जो कुछ साइबर क्राइम और ये और वो सारा आपको पता है, ठीक है, और उसमें वो फिर जो है वो जो एक साइबर हाईवे बन रही थी जो कि ब्रॉडबैंड, अगर आपको याद हो तो चाइना एक पूरा फाइबर ऑप्टिक बिछा रहा है ना, ग्वादर से लेके तो सोस्त बॉर्डर तक,
اور اس پہ پچھلے دنوں کانٹریکٹ بھی ایوارڈ ہو گیا. پرائم منسٹر صاحب جو تھے انہوں نے ایک دفعہ پھر دوسری دفعہ فیتا بھی کاٹا اس کا, آپ کو یاد ہے. تو اس طرح کے انیشیٹو کو روکنے کے لیے بھی تو یہ حرکت مستقبل میں ہو سکتی ہے نا, کیونکہ سائبر کے حوالے سے آیا انڈیا. بھائی صاحب دیکھیں, جو نئی الائنمنٹس بنی ہیں اس کے اندر مختلف, یہ ہماری دنیا کے اندر پاکستان امریکہ سے دور ہو کے رشیا کی جانب جھکاؤ ہوا, تھوڑا سا ہمارا سینٹرل ایشین اسٹیٹس کی طرف چلے گئے ہم. چائنا ہمارا ہمیشہ سے ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے, دوست ہے ہمارا, اس کو ہمیں کوئی کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب بھی ہمیں ایک مسئلہ ہوا ہے, ہم کہیں گرے ہیں, پڑے ہیں, یا ہماری کہیں ٹانگ بازو ٹوٹ گیا, فوری طور پہ اس نے آ کے ہمارا جو فریکچرڈ جو اکانومی تھی اس کو سنبھالا دیا ہے. تو وہ امریکہ کیوں چاہے گا کہ پاکستان جو ہے وہ اس طرح چائنا کے مزید نزدیک ہو جائے, چونکہ سی پیک آلریڈی بڑا چبھ رہا ہے اسے. اب ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت یہ ہے ان کی ایڈمنسٹریشن کو, امریکن, کہ سی پیک جو ہے وہ یو ایس اے پیک نہیں بن سکتا. دا ریزن از کہ ہمارا کوئی رابطہ ہی نہیں ہو سکتا اس طرح سڑک کے ذریعے جس طرح ہمارا چائنا کے ساتھ رابطہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں برف باری ہوتی ہے وہاں پہ, وہ بارڈر کے اندر وہ گوادر سے انہوں نے اسی لیے سی سائڈ پہ بنا دیا کہ جناب اگر ہم سڑک شاہراہ ریشم پہ نہیں کراس کر سکے تو ہم ادھر دریائی راستہ یا سمندری راستہ اختیار کر لیں, اور اس کے بعد ہم روڈ کا راستہ اختیار کر لیں. ہمارا رئیس صاحب المیہ یہ ہے کہ ہم آج تک پچھلے 3 سال سے تو کم از کم, اور اس سے پہلے بھی کہیں نہ کہیں ہم یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پاتے کہ ہم نے کس بلاک میں جا کے بیٹھنا ہے. ہم نے یو ایس اے والے میں جانا ہے, ہم نے اسلامک بلاک پہ جانا ہے, ہم نے چائنیز کے ساتھ پوری طرح کھڑا ہونا ہے. اب رگڑے کی بات آپ نے کی ایک بیچ میں, رگڑا یہ ہے رئیس صاحب کہ آپ نے وہ شریڈر دیکھا ہوگا جس کے اندر آپ کوئی بھی چیز ڈالیں تو وہ نیچے سے چھوٹی چھوٹی پتریاں سی بنا کے باہر پھینک دیتا ہے, بالکل وہ ختم کر دیتا ہے ہر چیز کو, پلاسٹک ہے, لوہا ہے, جو چیز اس میں پھینک دیں, آپ ربر پھینک دیں اس میں. ہم وہ شریڈر سے گزرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے میں پھر آپ نے ٹرمینیٹر فلم اگر آپ کے ذہن میں آئے کہ وہ گولی لگتی ہے اس کو یہاں سے اور وہ پھر جڑ جاتا ہے, ہمارا وہی حال ہے کہ ہم شریڈر سے گزرتے ہیں, نیچے جا کے پھر ہم بندے بن جاتے ہیں, ہم پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اٹھ کے, ہم پھر نئے سرے سے شریڈر کے اندر آنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہمارا یہ المیہ ہے, لیکن اس المیہ کے پیچھے بہت سارے ہمارے تحفظات ہیں, بہت سارے ہمارے حقائق ہیں, بہت سارے درست بھی ہیں, سارا کچھ ہے. لیکن اس کے تمام کے باوجود جو کمپنیوں کا بین آپ نے بتایا کہ جی کمپنیوں پہ اس طرح بین لگا رہی صاحب, کیا وہ صرف پاکستانی کمپنیاں ہی تھیں, باقی ملک کی کسی شہر کی, کسی رشیا کی اور پاکستان کی, وہی نا رشین ہے نا, تو مجھے بتائیے کہ اس میں کیا رشیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات زیادہ بہتر ہیں یا کہ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کے تعلقات ہیں؟ انہوں نے اس طرف دھیان ہی نہیں دیا ہوگا کسی نے. اور ماشاءاللہ ہماری چونکہ فارن پالیسی ہی اتنی اچھی اور فارن افیئرز ہمارے اتنے اچھے جا رہے ہیں. بھٹی صاحب میں آپ کو بتاؤں, وہاں پہ جو پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں وہ ایک انتہائی نالائق, نکھد اور یوتھیا قسم کا انسان ہے, جو ٹرمپ کی باقاعدہ کمپین کرتا رہا, جو پاکستان کے ایمبیسڈر صاحب ہیں. اور اب آپ دیکھیے مبارکباد کا ہمارا فون پینڈنگ ہے, کتنے مہینے ہو گئے بائیڈن کو آیا ہوئے, وہ مبارکباد کا فون نہیں لے رہا جناب عمران خان کا, وہ اتنا شدید ناراض ہے. اور ہمارے ڈپلومیٹ ان کی ٹرمپ کی کمپین چلاتے رہے یار. اور بھٹی صاحب کو پتا ہے کہ انڈیا کی آئی ٹی کے شعبہ ہے وہ بہت آگے ہے, اور وہاں ظاہر ہے ان کی آئی ٹی کا ہم سے بہت آگے. دیکھیں بات یہ, میں وہی کہہ رہا تھا بات آپ سے کہ ہماری فارن پالیسی اتنی اچھی ہے کہ ہم نے اس کو کہیں بھی کسی بھی فورم پہ نہ اٹھانا ہے, نہ ہم نے اس کے اوپر کوئی کنڈیمنیشن دینی ہے, نہ ہم نے پوچھنے کی ضرورت ہی کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا بھائیان کتنے پھنساتا ہے, کتنے سانو پھنسا ٹھیک ہے نا, بلکہ بھٹی صاحب ہم نے بندے پکڑ کے دینے ہیں کہ یہ وہ بندے انعام بھی لے لینا ہم نے. پھر اس کے بعد ہم نے ایف اے ٹی ایف ہے رئیس صاحب, وہ یونائٹڈ نیشنز ہے, وہ یو این سیکورٹی کونسل ہے, وہ جو بھی ہے دنیا میں, وہ WHO ہے, جہاں بھی ہے, ہم پیدا ہی مار کھانے کے لیے ہوئے ہیں بس. ٹھیک ہے, برگیڈ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, چلے ڈراپ کر گئے. چلیے برگیڈ صاحب جو ہے ان کا بھی بہت شکریہ. آج امریکہ کے ڈیفنس اینالسٹ ہیں پراوین ساہنی صاحب, جو انہوں نے یہ, میں پروگرام ریکارڈ شروع کرنے کے لیے بیٹھا تھا تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر 5 اگست کی پالیسی کو بھارت ریورس نہیں کرتا, بھٹی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں میں چاہ رہا تھا برگیڈ صاحب اس پہ کریں, لیکن انہوں نے کہا جی اگر 5 اگست والی پالیسی کو بھارت ریورس نہیں کرتا تو وہ 2 فرنٹ وار کے لیے تیار ہو جائے. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے صاحب. دیکھیں ان کے اندر بھی سین وائسز ہیں وہاں پہ, یعنی عقل مند لوگ ہیں وہاں پہ بھی موجود ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں اس باریکیوں کو کہ بھارت جو ہے, مجھے بتائیے کہ بھارتی جو جرنیل صاحب ہیں یا جو بھی ہیں وہاں پہ,
وہ کرتے کیا ہیں کہ جی ہم کرش کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, لیکن 5 چپیڑوں سے مار پڑتی ایکسٹینشن لے لی ہے, بپن راوت نے ایکسٹینشن لے لی ہے. نہیں, وہ بپن راوت نے تو لے ہی لینی تھی. بات یہ رہی صاحب, وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کہیں اور بھی مل جائے, یہاں بھی مل سکتی ہے ہمیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لیکن اس میں یہ ہے سیریس نوٹ کہ انہوں نے وہاں دیکھیں چائنیز نے چپیڑے مار مار کے ان کو مار دیا, ادھر سے پاکستان سے پنگے لینے سے باز نہیں آ رہے تھے, پاکستان سے بھی ان کو, پاکستان والے تو کسونو ہی مار سکتے ہیں جس طرح بھی, ہاں جس طرح بھی ہوتا ہے, وہ ہمیں مار لیتے ہیں, ہم انہیں مار لیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ انہیں جب بھی پاکستان سے پنگا رضی صاحب لیا, وہ کسی بھی فیلڈ میں لیا, ہماری تھوڑی سی کمزوری رہی سوائے عسکری قیادت کے. چلیے اس کے علاوہ ہم نے ہر طرح انہیں دبایا ہے. دبایا وہاں سے. بس بہت شکریہ بریگیڈیئر غضنفر صاحب, جناب ارسلان بھٹی صاحب اور عبداللہ ملک صاحب. آپ کو آخر میں بولنے کا موقع نہ مل سکا, آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.